السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہزاروں درود کروڑوں سلام ہو، ہم سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج 111 سیریل ہے. 111 سیریل ہے. ہم مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے. شروع میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا ہم کیوں کیا گیا، اس کی ہم نے وجہ آپ کو بیان کی تھی. اس دن ایک حدیث شروع کی گئی تھی لیکن اتفاق سے وہ حدیث کافی لمبی تھی. اس میں 3 باتیں میں نے آپ کو بیان کی تھی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے. تو اس کی میں نے تشریح کی تھی کہ ہر وہ امانت جو سرکاری ہے یا کسی مینجمنٹ کی ہے، ہم اس کو ایسا استعمال کریں گے گویا میرے باپ کی پراپرٹی. جیسے میں محتمم ہوں، آپ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے. میں ایسا استعمال کرنا شروع کر دوں کہ ایسا لگے کہ میرے باپ میرے لیے چھوڑ کر کے گئے. یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے لگے گا. اس کی میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے. پھر آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری چیز کہ جو امانتیں رکھی جائیں گی کسی بھی طرز پر، اس کو لوگ غنیمت کا مال سمجھیں گے. غنیمت کا مال جب کسی کو حاصل ہوتا ہے تو خوب اللہ دللے خرچ کرتا ہے. آپ کے پاس ایک آدمی رکھ کر گیا 5000 روپے کے، دیکھو یہ رکھو، میں واپس آؤں گا آپ سے لوں گا. اب آپ تاجر ہیں، آپ نے اٹھا کر کے لگا دیا، سوچا بھی نہیں کہ اس سے پوچھا بھی نہیں، نہ سوچا کہ یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز. وہ جب آیا بولا یار وہ تو پیسہ خرچہ ہو گیا. پیسے کو ایسے استعمال کیا گیا کہ ہماری ذاتی پراپرٹی، اس پر بھی ہم تشریح کر چکے ہیں. پھر تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو لوگ ایسا سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر جرمانہ لاد دیا گیا ہے. اس کی بھی ہم نے تشریح آپ کے سامنے کی تھی. چوتھی چیز اللہ کے رسول فرمائے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں گے غیر دین کے لیے. تعلیم حاصل کریں گے غیر دین کے لیے. 2 تشریح اس کی ہے. اس دن غالباً اس کو کیا تھا، نہیں کیا تو بہرحال پھر سے کر دیتا ہوں. ہم علم دین حاصل کریں گے، اس سے مقصد ہمارا دنیا طلب ہوگی. جیسے ہم مولوی بن رہے، ہمارا مقصد مولوی بننے کا کیا ہے کہ دنیا ہم کو حاصل ہو. حالانکہ یہ بڑی ہی واضح بات ہونی چاہیے، خاص کر جو علم دین حاصل کرتے ہیں. مولانا تھانوی علیہ رحمہ اور ہمارے اکابرین تو کہتے ہیں کہ اگر بچے کے اندر آپ ٹیسٹ کر لیں کہ اس کے اندر دنیا کی محبت ہے تو آپ اس کو تھوڑا موڑا پڑھا کر کے فارغ کر دیں. پڑھائیں ہی نہیں، عالم نہیں بنائے اس کو. یہ بن کر کے معاشرے میں زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. اس کو اتنا بتا دو کہ حرام حلال جان جائے، وہ ایک عوام الناس ہے. ایسے آدمی کو آپ بنائے ہی نہیں. اب آج ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم جن کو پڑھا رہے ہیں، مدارس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ والدین کا اس لیے پڑھا رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے. چلو اس لحاظ سے بھی آ جائیں. اب اس میں سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے قابل نکل جائیں گے، وہ ہیرے نکلنے والے ایک آدھ خدائی گفٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ بھیجنے والے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ ہمارا علم دین حاصل کر کے دنیا کے اندر امامت کرے. یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے، بھیجنے والے کا ہی مقصد نہیں ہے. وہ تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ گھر میں ہمارے کھانا نہیں ہے، یہاں پہ کھانے کا انتظام ہے، بچہ پل جائے گا، پلنے کے غرض سے بھیجا. اب اس میں سے 1-8% لوگ نکل جاتے ہیں، وہ خدا کی جانب سے کیا ہے جس کو آپ گاڈ گفٹ کہتے ہیں. دوسرا جو طبقہ آ رہا ہے مدرسے میں،
والدین پریشان ہیں کہ وہ کسی لائق نہیں، اچھا اس کو مدرسے میں ہی ڈال دو، کچھ نہیں کر سکتا مدرسے میں ڈال دو۔ یہ جو طبقہ آ رہا ہے اس سے بھی آپ کوئی توقع نہیں رکھیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کا سب سے شریر بچہ ہے جو لا کر کے مدرسے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہندوستان کی میں خاص کر بات کروں گا، کچھ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس غرض سے بچے کو بھیجا کہ بچہ میرا علم دین حاصل کرے۔ ہمارے والد صاحب، ہم پہلے بی اے کیے، جب بی اے کر کے آئے تو والد صاحب نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی۔ انہوں نے کہا دیکھو اب تک تم نے جو کچھ پڑھا اس سے ہم سے بحث، ہم تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ رہے ہیں، یہ علم حاصل کرو گے یہ فائدہ ہے، یہ علم حاصل کرو گے یہ فائدہ ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بچپن سے تقریر کرتا تھا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے لوگ بچپن سے مولانا کہتے تھے، حالانکہ اس وقت میں بی اے کرا لیکن مولانا کے نام سے ہی مشہور تھا۔ تو والد صاحب نے کہا دونوں راستے ہیں، جو چاہے تم اختیار، کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا، نہ والد کا پریشر تھا نہ گھر والوں کا کوئی پریشر تھا۔ انہوں نے ہم کو دونوں سامنے بٹھا کر کے باتیں رکھ دی۔ 1980 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا 1% طبقہ ہے دنیا میں جو اپنی مرضی سے، والدین کی خوشی سے، والدین اس علم کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو کیا کیا، اس علم کو حاصل کرایا ہے۔ جب ہمارا بچہ ذہین ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم اس کو انجینئر بناتے ہیں، ہم اس کو دنیا کے بہت سے علم دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو پھر اس لائن میں ڈالنے کے لیے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے یہ انگریزوں کی کا ایک دیا ہوا ایک بدترین تحفہ ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ملا۔ وہ کیا کہ عالم علم دین کو ایسی پوزیشن میں رکھ دو کہ ان کی اکنامکس اتنی ٹوٹ جائے کہ لوگ اس کی طرف آئیں ہی نہیں۔ وہ پلان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے چھکے چھڑائے جنہوں نے وہ علماء تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت برطانیہ کا قبضہ ہندوستان پر تھا، ان کے یہاں بڑے بورڈ میں لکھتا تھا سن نیور سیٹ ان انگلینڈ۔ معلوم آپ کو کہ سورج کبھی بھی انگلینڈ میں نہیں ڈوبتا، یعنی کیا ملکہ وکٹوریہ کی اتنی بڑی حکومت ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا ہے۔ اس کو چھکا چھڑانے والے کون ہیں؟ ہندوستان کے علماء کرام ہیں۔ انہوں نے کیا چکر چلایا تھا؟ کبھی میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کو یہ میں پوری تاریخ کم سے کم 25-30 سیریل میں بیان کروں کہ حقیقت میں اس کی تاریخ ہے کیا۔ یہ پوری دنیا پہ تجربہ کر چکے تھے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے ہم کریں گے تو مسلمان اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے ختم ہو کر کے اپنا نشان ختم کر لیں۔ وہی سیم چیز وہ یہاں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے بوسنیا وغیرہ میں کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ بوسنیا میں 76-78% مسلمان تھے، جہاں پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں کی پوری تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسپین میں کیا ہوا ہے؟ 823 سال حکومت ہونے کے بعد جب ان کا قبضہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسجدوں میں استبل بنائے گئے۔ یہ سب ان کے ایکسپیرینس ہے، جو سیم ایکسپیرینس وہ یہاں لگانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے علماء میں وہ کریج پیدا کیا اور وہ گٹس پیدا کیا، علماء دیوبند نے وہ کارنامے انجام دیے کہ سن نیور سیٹ انگلینڈ چھکا چھوڑا دیا، اور آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ صاحب اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو ہرانے والی قوم کون ہے؟ یہ علماء کرام ہیں۔ ہمارے پاس 35,000 کا بایو ڈاٹا موجود ہے جن کو شہید کیا گیا ہے، معلوم آپ کو، اور وہ سارے کے سارے علماء ہیں۔ 35,000 کی لسٹ ہے یہ، جن کا پتہ آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ فلاں گاؤں میں رہے ہیں، فلاں سن میں رہے ہیں، فلاں نے پھانسی دی ہے، ہمارے پاس اس کا بایو ڈاٹا موجود ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی، ہندوستان کے سلیبس نے آپ کو ایسا کر دیا کہ آپ جانتے ہیں گاندھی جی، نہرو جی ہی جو ہے فریڈم فائٹرز ہیں، یہ 35,000 کو لوگ جانتے بھی نہیں۔ سمجھے نہیں؟ میں نہیں کہتا ان کے بھی کارنامے ہیں، لیکن ان کے کارنامے ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ آج ڈاکٹر امبیڈکر ہے،
डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन भी फ्रीडम फाइटर के हैसियत से जेल नहीं काटी है। जहां पर हमारे 35,000 उलमा ने खून की नदियां बहाई हैं, उस वक्त इन्होंने ये तय किया कि इस मौलवी की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को ऐसा करना है कि ये दीन से बेजार हो जाए उम्मत। अब नतीजा ये निकला कि अवाम में ये बात हो गई। अभी हम अपनी बात है, हमारी बेटी का एक रिश्ता डॉक्टर से आवे, एक मौलवी से आवे, हम कभी मौलवी से शादी नहीं करेंगे। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आपकी बात क्यों करें? हम नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि ये मौलवी क्या खिलाएगा इसको ले जा करके। हम डॉक्टर से करेंगे, मालूम है कि इसके साथ ये एंजॉय करेगी। क्यों? हमने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट की मौलवी की कि अब लोग मौलवी बनाना नहीं चाहते। ये तो मजबूरी दर्जे में हम लोग मौलवी बन रहे हैं जो बन रहे हैं, वरना अवाम के दिमाग में मौलवी जितने लोग बैठे हैं, सबसे कह रहा हूं, कौन बताइए कि एक लड़का इसलिए लेकर आया कि मौलाना आप इसको अपनी सरपरस्ती में रखिए, कि हमारा बड़ा होशियार ब्रिलियंट बच्चा है, हम चाहते हैं इल्म दीन हासिल करें। से वन एग्जाम्पल, जो भी आया है हमारे पास बेजार होकर के आया, वो यही बोल रहे हैं, मौलाना सता के मारा इन्हें, तुम्हें अपने पास रख लो इसको। अब वो ऐसे बच्चे जो हमारे पास लिए गए हैं, तो आप क्यों तवक्को रख रहे हैं कि हम इनकलाब बर्पा कर देंगे और बागडोर संभाल लेंगे? कुछ नहीं होना है। जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा हमारा फातिहा वाली बात है। जैसा तुम कहते ना कि जैसा इनपुट होगा वैसा क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। इनपुट तुम्हारा ये है, हमारा आउटपुट भी वैसे निकल रहा है, हम भी वैसे पैदा कर रहे हैं, तो दोनों का बराबर का फाल्ट है। बहरहाल तो इल्म दीन हासिल किया जाएगा किसके लिए? दुनिया के लिए। और ज़हनी तौर पर लोग चाहते भी नहीं कि मौलवी की माशी हालत अच्छी हो। अभी एक मौलवी अगर कार से गुजरता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपको सही बात बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं, उसको नहीं अच्छा लगता कि ये कार से क्यों घूम रहा है। और अगर देखते भी घूमता है तो फिर बेमतलब का गुनाह मोल लेते हैं कि ये जो है ना खा रहा होगा, लूट रहा होगा, चंदे की कमाई खा रहा है। ये सारे गुनाह आप अपने ऊपर लादते रहते हैं। वो कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो सही भी, उसके बावजूद वो पसंद ही नहीं करती पब्लिक की। वो चाहती है ये फटे पुराने कपड़े में रहें और एकदम खस्ता हालत में रहें, घर में जो है पानी टपकता रहे, बीवी बच्चे परेशान रहें। अब ये मौलवी जो है बहुत ही अच्छा मौलवी है, ये ऐसा मौलवी कुछ नहीं कर पाएगी। भी आपको बता दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्सियत ने कहा कि ए अल्लाह ऐसा फक्र नहीं देना जो कुफ्र की तरफ हमको मायल कर दे। फक्र समझते हैं? इतनी भूख नहीं डालना है अल्लाह कि मैं कुफ्र की जानिब मायल हो जाऊं। हालांकि नबी हमको सिखला रहे हो, उनके कोई कुफ्र की तरफ मायल होने के चांसेस नहीं है। वो आप हमारी तरबियत फरमा रहे हैं कि फक्र एक ऐसी चीज है कि आदमी मजबूर हो, परेशानी में ही तो आदमी के अकीदे की बात पता चलती है। आपका एक आदमी बीमार है, परेशान है, जिन है, भूत है, मजबूर होकर के एक तांत्रिक के पास, एक हिंदू के पास ले जाकर के शिरकिया इलाज करवाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मौके पर ही असल इस्लाम और मुसलमान और अकीदा सारी चीजों का टेस्ट किया जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ऐसा फक्र नहीं दे जो कुफ्र की तरफ लेकर चला जाए। तो वो कोई अच्छी चीज नहीं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि मौलवी साहब वैसे हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे ज्यादा खतरा है। बहरहाल आगे बात चलती है। फिर आपने फरमाया कि अरे इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि गौर से सब सुनना, ये ज्यादा गौर से सुनने का। आपने फरमाया तार रजुला इमरातहु व अक्का उम्महु, लोग अपनी बीवियों की फरमा बरदारी करेंगे और अम्मा की नाफरमानी करेंगे। आपको ऐसा देख रहे लग रहा, हो ही नहीं रहा है, इतने चंपे से क्यों देख रही है, यही तो हो रहा है। अच्छा, अब इसकी बात पूरी समझ ले, यहां पर ये बात भी समझ ले, क्योंकि क्या होता है तकरीर जब औरतें सुनती ना तो वहां से फिर हमको ईमेल आना शुरू होता टेलीफोन कि मौलाना आप एक तरफा गुफ्तगू करते हैं। बरा हम एक तरफा। सबसे पहली बात तो समझ लें, इस हदीस में कोई हुकूक वालिदैन नहीं बयान किए जा रहे। इस हदीस में कोई औरत के हुकूक नहीं बयान किए जा रहे। ये अल्लाह के रसूल क़यामत की अलामतों में से, फितनों में से बता रहे हैं, ऐसा अक्सर होने लगेगा, वो हो रहा है। ठीक, एक बात। दूसरी चीज,
بیوی کی مطلق بات ماننا کوئی شریعت میں ناجائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ آپ نے اپنی بہت سی باتیں میں اپنی بیویوں کے کہنے پر کی. یہاں پر مراد یہ ہے کہ بات ایسی مان رہے ہو کہ شرعی لحاظ سے امی کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی کی بات آپ مانیں, ماں کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے, یہ اس کا حق ہو گیا شرعی لحاظ سے کہ آپ اس کی مدد کریں. بیوی کہہ رہی ہے تمہیں دیتے, انہیں بیٹی کو دے دیتی, کئی کو دیتے اماں کو. یہ کامن بیوی ہماری بیویوں پہ سمجھانے کا یہ ایک کامن طریقہ ہے کہ تمہیں اماں کو دیتے ہیں, اور اماں کس کو دے دیتی ہے؟ اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے. ایسے اگر ڈائریکٹ کہے کہ تمہیں اپنی اماں کو نہیں دو تو ہم بولتے ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی میں اپنی ماں کو نہیں دینا. وہ ایسا نہیں ہم بہت ہوشیار ہوتے ہیں شیطان کے ہمارے جو پارٹنر ہوتے ہیں, وہ ہم کو جو کیا کہتے ہیں گلوکوز چڑھاتے رہتے ہیں نا, وہ پارٹنر ہمارے ہیں, وہ ہم کو ایسے سوالات لا کر کہتے ہیں. وہ بیوی ہم سے ڈائریکٹ کبھی نہیں کہتی کہ آپ اپنی اماں کو پیسہ نہیں دیں. وہ دوسرے انداز میں لے کر آتی ہے. اماں کو آپ دیتے ہیں, اماں کس کو دے دیتی ہے؟ بیٹی کو دے دیتی ہے. اب اس بنیاد پر آپ نے اماں کو پیسہ نہیں دیا. اب اماں پیسے کی ضرورت مند تھی, یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ دے. ایک بات اور سمجھ لیں مسئلے کے طور پر, گس کے یہاں پر وہ بات نہیں. 4 بچے ہیں, بڑا بھائی کیا بولتا ہے دیکھو چاروں آدمی کما رہے ہیں, امی کا خرچہ 10,000 ہے, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا, تمہیں 2,500 دینا. یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے. آپ امی کا خرچہ پورا کا پورا برداشت کرنے کی فکر کریں. ہر بچہ, ایک نے دے دیا 10,000 روپے, خرچہ پورا ہو گیا. دوسرا اگر نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ دوسرا نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا خرچہ پورا ہو گیا. یہ نہیں کہو میں 2,500 دے گا, 2,500 آپ نے دے دیا مثال کے طور پر, جبکہ میں 10,000 دینے کی پوزیشن میں ہوں. یہ شرط ہے اس کے ساتھ, 10,000 دینے کی میں پوزیشن میں ہوں, 2,500 دے کر اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ تینوں بھائی مل کر 7,500 پورا کریں. تینوں نے نہیں دیا. آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے وہ گنہگار ہیں. آپ 2,500 دے کر کے اپنا شیئر سمجھ کر نہیں سمجھے کہ میں پاک ہو گیا, آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں. ماں کا حق, والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ ہر بیٹے کی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے. ایک بھی نبھا لے گا, بقیہ نہیں کریں گے, ان کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ نہیں ملے گا, یہ بچہ سپوت کہلائے گا ثواب. لیکن اس چکر میں جو 2,500 دے کر کے سمجھ رہا ہے کہ بقیہ لوگ نہیں دیے تو وہ گنہگار ہیں, آپ بھی محترم گنہگار ہیں. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا, اسی طرح بیٹیوں کا معاملہ ہے. 4 بیٹی ہیں, بیٹی بھیا کو خط لکھتی, بیٹی جو ہے وہ ہماری بہن نا, وہ اب بھیا کو خط لکھتی ہے کہ امی کی پوزیشن بہت خراب ہے. یہ خود کروڑ پتی ہے, ہم کو خط لکھ رہی امی کی پوزیشن بہت خراب ہے, تم لوگ پیسہ نہیں دیتے ہو. جتنا ہمارے اوپر ذمہ داری اتنا ہی تمہارے اوپر بھی ذمہ داری ہے بیٹی کی حیثیت سے. اگر تمہارے پاس جو وہ کروڑ روپے تمہارے ہیں, شوہر کے نہیں ہیں, تمہارے ذاتی ہیں, یا شوہر تم کو پاکٹ منی دے رہا 10,000 روپے, اس میں سے آپ کو بھی اتنی مدد کرنی جتنی بیٹے کو مدد کرنی. کہیں نہیں لکھا قرآن حدیث میں بیٹی ذمہ داری چل. بیٹی صرف یہ ہے کہ شوہر کا پیسہ ماں کے اوپر خرچہ نہیں کرے گی, لیکن جو اس کا پرسنل پیسہ ہے اس کے باوجود خط لکھ رہی ہے بھیا آپ امی کی دیکھ بھال نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کمزور ہو, بھائی جو ہے پریشان ہو, بھائی غریب ہو, یہ چانسز ہیں, اور بیٹی کروڑ پتی ہو. لیکن بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہی نہیں گئی ہے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ماں باپ کو لک آفٹر کرنے کی ہے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیں, یہ دونوں مسئلہ اس طریقے سے, نہ اس میں بھائی الگ ہو پاتا ہے نہ بیٹی الگ ہو پاتی ہے. ہر آدمی کو والدین کی پوری رسپانسبلٹی برداشت کرنی ہے. ہاں اس کی ضرورت پوری ہو گئی, بقیہ نے نہیں دیا, گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس چکر میں سب لوگ بیٹھے رہے کہ میں اپنا شیئر دوں گا, بقیہ نہیں دیں گے گنہگار میں, سب لوگ گنہگار ہو جائیں گے. بیٹی بھی گنہگار ہوگی, بیٹا بھی گنہگار ہوگا. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ امی کی نافرمانی لوگ کریں گے اور بیٹی کی بات مانیں گے, اس کا مطلب یہی ہے کہ شرعی لحاظ سے وہاں امی کا حق ہوگا, لیکن بات مانی جائے گی کس کی؟ بیوی کی مانی جائے گی, بیٹی نہیں, بیوی کی مانی جائے گی. اب جہاں پر ماں کا حق نہیں ہے, اس کا الٹا بھی کر لو. ماں ایسا کام کروا رہی ہے جو بیوی کا حق ہے, اب ماں کی بات مان رہا ہے, بیوی کی نافرمانی, یہ بھی گناہ ہے بتائیں گے.
چونکہ یہاں پر حقوق میں نہیں بیان کیا جا رہا، لہذا یہاں پر وہ حدیث لانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول کی. دوسری جگہ یہ بات ذکر ہے کہ ماں کوئی ایسا کام نہیں کرے جس کی وجہ سے کس کی بیوی کے حقوق شوہر نہیں ادا کر سکے، ایسا بھی نہیں کرے. اب مثال کے طور پر شوہر ہے، شوہر کے جیب میں پیسے ہیں، شوہر کی بیوی کی بہن پریشان ہے. ہم کو معلوم ہو گیا، ہم نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ 5 لوگوں کو گناہ ہوتا ہے پیسہ رکھنے کا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کی پریشانی کا علم ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے اور آپ کو یقین بھی ہو گیا پریشان ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کو مدد کرنا لازم ہے. اب وہ سالی جو ہے وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہم کو معلوم ہو گیا کہ پرابلم ہے. اب ہماری اماں کہہ رہی ہیں ادھر کہیں کو دیتا، تیری ذمہ داری کیا، تو کوئی کہیں کرتا. یہ جو کہہ رہی ہیں اب یہ گنہگار ہو رہی ہیں، اب یہ گنہگار ہو رہی ہے. دیکھیں شریعت نے بہت بیلنسڈ گفتگو کی ہے، کسی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں ہے. ہم کو اور آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہم کو ایسے راستے پر رسول اکرم نے چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کے مانند ہیں، ایک دم اجالا ہے، کہیں کوئی ڈارکنیس، کہیں کوئی کنفیوژن ہم کو نہیں چھوڑا گیا ہے. لہذا یہ مطلب ہے ان سب کا اصول ایک جملہ اللہ کے رسول نے فرما دیا دوسری جگہ پہ، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ ایک اصول ہے حدیث کے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی رب کو ناراض کر کے. یہ پالیسی ہے، کوئی بھی کام کرو رب کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے کی پالیسی بند کرو. روایت اماں ابا بولتے ہیں، محلے والے بولیں گے، فلاں، یہ سب کچھ نہیں. رب اگر ناراض ہو رہا ہے تو سب کو ناراض کرو، رب کو خوش کرو. رب خوش ہو رہا ہے، ساری دنیا ناراض ہو رہی ہے، آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے، بولنے تو جو بولنا چاہے بولے. یہ ہماری پالیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ رب کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا. اب آپ جتنا ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اس میں کس کو ناراض کرتے ہیں؟ رب کو ناراض کرتے ہیں. اسی پالیسی کے تحت وہ گناہ کبیرہ بنتے ہیں. جب ہم ایک کام نہیں کرتے، آپ صبح اٹھنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کہتے رہے چھوڑو ابھی بہت ٹائم ہے، لیٹے رہو. بیوی کی بات سن کر کے رب کو کیا کیا گیا؟ ناراض. یہی مطلب ہے کہ مخلوق کی بات مانے گی، بیوی کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا. اب پروگرام میں مثال پر آتے ہیں، بہت سی بیویاں چاہتی ہیں پروگرام نہیں اٹینڈ کرنا. بہت سی بیویاں اندر سے چاہتی ہیں کہ کیا روزانہ وہاں جاتے، چھوڑو. وہ کیا ہے، وہ شیطان اس کو بتاتا ہے. کیوں؟ اسے خطرہ کیا لگ رہا تھا؟ کہیں یہ مولوی نہ بن جائے. اس کو بڑا خطرہ اس کا ہے. آپ کے مولوی بننے کا بیوی کو بہت خطرہ رہتا ہے. یہ تو اب تو کہیں اللہ کا فضل ہے، جماعت کی برکت ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا والدین اپنے بچوں سے کہتے تھے کیا تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کے لیے، ابھی روما داڑھی رکھ رہے تمہیں. والدین کہتے تھے یہ جملہ. اور اگر لڑکا رکھ لیتا تھا تو باقاعدہ اس کو، ابھی ہم کو ایک ای میل آیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہمارے ابا بول رہے ہیں کہ تو کیا تیری ہو، اور بولتے ہیں بہت نمازی ہمارے ابا ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن ہم کو بولتے کیا بیٹا تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ باپ بول رہا ہے بیٹے کو. یہ پرسنٹیج بہت کم ہوا ہے اللہ کے فضل سے. یہ جماعت کی برکت ہے کہ یہ مزاج پیدا ہوا. لیکن ایک زمانہ یہ تھا بہت زیادہ 80s سے پہلے کہ باپ وغیرہ باقاعدہ داڑھی رکھنے ہی نہیں دیتے تھے بچے کو کسی طریقے سے. سمجھے نہیں؟ بہرحال تو یہ بات ہے کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے، بقیہ ساری دنیا ناراض ہو، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہونا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ساری دنیا، بخاری کی روایت ہے، ساری دنیا تمہارے فیور میں ہو جائے، رب ذوالجلال اگینسٹ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے. پھر اس کا الٹا کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارے موافق ہو، رب ناراض ہو جائے، بیکار ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور رب ذوالجلال تم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کچھ نہیں ہونا ہے، ایک دم پریشان نہیں ہو. یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ضرر
بغیر رب کے اجازت کے ہمارے پاس تک پھٹکتا تک نہیں ہے۔ جب بھی ہم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے وہ رب ذوالجلال کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ الگ کہیں گے، یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ نقصان وہ اپنے بندوں کو کیوں پہنچاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر ڈسکس کسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ٹاپک ہے۔ قاری طیب علیہ الرحمٰن نے پوری کتاب لکھی اس پر، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، 1-2 پیج نہیں لکھے ہیں، 210 پیج کی کتاب ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ایک ایک پوائنٹ پر بات کی ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے امی بچے کو باتھ روم میں رگڑ رگڑ کر نہاتی، تمہیں باہر بیٹھے ہیں، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا، اب تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا اندر، اب آپ کیا بول رہے ہیں، کیا بھائی کیسی عورت ہے، دیکھو یار بچے کو رلا کے ماری نا، اس کو شرم نہیں آتی ہے، چپ کرو۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ امی میل رگڑ رہی ہے، لیکن جب تک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ امی میل رگڑ رہی تب تک یہ گالیاں اس عورت کو دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم میل رگڑتا ہے، وہ آپ چلا رہے ہیں۔ آپ کو ایک دن بتایا تھا نا ایک اصول، جہنم میں مسلمان جائے گا تطہیر کے لیے، تطہیر سمجھتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے، کہ پاک، کیونکہ جنت میں جو ہے نا وہ سڑی چیز جا نہیں سکتی۔ اب جنت میں لے جانے کے لیے اس کو باتھ روم میں رگڑنے کا ہے، اسی لیے مولانا ثانی کہتے ہیں، قرآن کی آیت انہوں نے دلیل دی ہے کہ مومن کا یعنی مسلمان کا جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ تطہیر ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ جہنم کا جو جانے کا سبب ہے وہ کیا ہے، عذاب ہے۔ کس کا؟ کافر کا۔ کافر جو جائے گا وہ بطور عذاب جائے گا، مسلمان جو جائے گا بطور تطہیر جائے گا۔ اس لیے یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، کہہ دے رہا ہوں، وہاں ٹمپریچر میں بھی فرق ہوگا، وہاں ٹمپریچر میں بھی فرق ہوگا، دیکھنے میں وہ دونوں جہنم ہوگی، لیکن مسلمان کو اس ٹمپریچر سے وہ تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جو کافر کو پہنچائی جائے گی، کیونکہ یہاں تطہیر مقصد ہے، وہاں عذاب مقصد ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بات سمجھے میری؟ یہ باتیں کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ کیا ہوتا ہے، کہہ رہے چلو یار جہنم کو بہت لائٹ وے میں لینے لگتے ہیں، اس لیے۔ لیکن کیا کریں، حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈر لگتا ہے، وہ کیوں بیان کرتے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی کہ اگر تم کو ایک علم ہے حدیث کا اور تم نہیں بیان کرتے ہو تو قیامت میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بیان کر دیتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے اس کی، دونوں فرق سمجھتے ہیں؟ بیان تو کر دیا گیا، تبلیغ نہیں کی جائے گی کہ اب لوگوں میں چرچا ہے کہ نہیں دونوں کا ٹمپریچر کم ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کیوں پریشان اتنا ہو رہے، بے مطلب کا ٹینشن لیے، یہ نہیں بولیں گے ہم آپ۔ تبلیغ الگ چیز ہے اور کیا کہتے ہیں بات بتانا الگ چیز ہے۔ ایک اور حدیث ہے، کبھی آئے گی وہی بتا دیں گے، مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کا ایک زمانہ ایسا گزرا کہ بڑی سیکیورٹی رہتی تھی، کیونکہ یہود نے چیلنج کر رکھا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، صحابہ نے سیکیورٹی بڑھا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن آیت نازل کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے دل میں چھوڑو سڑے دی، اللہ نے سب سے کہا جاؤ، آج جاؤ، تم لوگ کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آیت کسی کبھی آ گئی تو آپ بولیں گے مولانا بول رہے تھے سیکیورٹی دیا، اللہ بولتا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، یہ اس کے پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی کے دادا ہم اٹھے چلے گئے، اب وہ جا کر کے ایک باغ میں بیٹھ گئے، 10 20 25 منٹ ہوا، صحابہ انتظار، حضور آ رہے ہیں، حضور آئے نہیں۔ اب یہ لوگ پھیل گئے، کیا چکر ہے یار، کہاں گئے اس ساتھ، تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اب جو سیکیورٹی اور ڈپارٹمنٹ تھا اس کو تو حالت خراب ہو گئی کہ یار ہم لوگ یہاں موجود، اللہ کے رسول کا ہے۔ بہرحال وہ تلاش کرنا شروع کیے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ایک باغ تھا، تو اس باغ میں پانی جانے کا ایک راستہ تھا، تو باغ کی جو تھی وہ جو تھی کیا کہتے ہیں دیوار، وہ ذرا اونچی تھی، انہوں اس میں سے جھانک کر کے دیکھے پانی جہاں سے جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول اس کے اندر تو نہیں ہے، جھانک کے دیکھے تو نبی کے مسافر نظر آ گئے، انہوں اسی راستے سے پاس ہو گئے۔
کون؟ وہ پانی والے راستے سے گئے, جا کر دیکھے اللہ کے رسول بیٹھے تھے. خیر ان کو خوشی ہو گئی کہ اللہ رسول خیریت سے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ تو انہی کو معلوم ہوا, کیا سیکورٹی والے کو تو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دھن میں تھے, اللہ سے قربت تھی, ایک عجیب کیفیت رہی ہوگی. سارے صحابہ الگ پریشان ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جا کے بتانے کا ہے لوگوں کو کہ آپ یہاں موجود ہیں, ورنہ لوگ تلاش رہے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہو جائے. نبی کے اندر فرمایا کہ ابو ہریرہ لوگوں کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا. اب ابو ہریرہ کے پھول کر کے سینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنا سب کا بیڑا پار ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم جا کر بولیں گے کہ لوگ ایسا بولے ہیں تو لوگ تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ غائب ہیں, ہماری بات لوگ مانیں گے نہیں, تو آپ اپنی چپل دے دیے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ حضور وہاں بیٹھے, دیکھو چپل ہم لے کر آئے. وہ چپل لے کر کے نکلے, وہ راستے میں حضرت عمر ٹکرا گئے. حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس بتانے کا ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت عمر نے کہا تھوڑا برداشت کرو. کہنے نہیں تو نے دیکھو یہ چپل ہے, سچی بولے انہوں, ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, یہ چپل ہے, اللہ کے رسول اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ ضد کر رہے ہیں ہم کو بتانے کے. ان کو اصل میں ہوتا نا کہ ایک آدمی کو کوئی نئی نیوز معلوم ہو جاتی تو کتنا جلدی آپ کو ہوتا کہ بتانے کا, اس کو فون کرنے کا, اس کو ایس ایم ایس کرنے کا, اس کو ایس ایم ایس کرنے کا. ایسے ان کو یہ اتاولاپن, یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جنت والی, اب ان کو اتاولاپن کی بتا دینے کا جلدی سے. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ نہیں تو ان کو مارا ایک گھونسا. کس کو؟ ابو ہریرہ کو. اب عمر کا گھونسا جس کو لگنے کا کیا ہونے کا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ میں پھک سے گرا. حضرت ابو ہریرہ ویسے دبلے پتلے کیونکہ بیچارے تھوڑا کھاتے تھے, اصحاب صفہ میں شامل تھے. اب حضرت عمر کا جس کو ہاتھ لگے گا وہ پھر عمر ہیں, انہوں نے ایک ہاتھ مارا, یہ گر پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے کھتر کے بل گر پڑا, بھک سے. خیر اٹھائے انہوں نے, کہا اللہ کے رسول پر چلو, لے کے گئے. کہا اللہ کے رسول آپ نے بات کہی؟ کہا ہاں کہی تو ہے. کہا اللہ کے رسول اگر ایسی تبلیغ کر دی جائے گی نا, یہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, اگر ایسی تبلیغ کر دی جائے گی تو لوگ پھر عمل ہی چھوڑ دیں گے, سب لوگ اسی سہارے ہو جائیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے پھر رکے رہو. اب ابو ہریرہ نے بند کر دیا, یہ تبلیغ کے لیے منع کر دیا. اب یہ دوسری حدیث آئی ابو ہریرہ کے پاس کہ جو نہیں بیان کرے گا اس کو قیامت میں جہنم کی آگ کی لگام پر نہیں جائے گی. اب انہوں کیا کیے, مرنے سے پہلے یہ حدیث بیان کیے. بات سمجھے دونوں میں, یہ درمیان کی بات آ گئی بریکٹ کی جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں تھی. تو مرنے سے پہلے انہوں نے یہ حدیث بیان کر کے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ میں اس خوف سے حدیث, ورنہ ہم کو کہاں تک معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتی. حضرت عمر نے منع کر دیا تو حضور نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے, یہ بات خاموش ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس خوف سے کہ اگر میں اس کو چھپا کر چلا گیا تو ایک حدیث کیا ہوگی, صحیح دفن ہو جائے گی ہمارے ساتھ, لہذا اس کو پبلک میں ڈال دینا چاہیے. بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ وعدنا ایک ٹکڑا اور بیان کر دیتے.